پیار اور محبت اور شفقت والا رویہ. جو چیز محبت سے سکھائی جا سکتی ہے وہ نفرت سے نہیں سکھائی جا سکتی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو شفقت کرنے والا نہیں پایا. سب سے زیادہ شفیق اور مہربان تھے آپ. پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ رحم کا سلوک. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. وہ ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے چھوٹے پر شفقت نہیں کی, اس کے ساتھ مہربانی نہیں کی, اور جس نے ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کی. پھر ان کے ساتھ محبت کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی, ان کے اپنے بچے تو نہیں تھے لیکن اپنے شاگردوں کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی تھی. مسروق ان کے شاگرد جو تھے وہ ہمیشہ ان کی مجلس میں حاضر رہتے تھے, تو وہ ان کو اپنا بیٹا کہتی تھی اور ان کو کہتی تھی, مسروق تم میری اولاد میں سے ہو, تم میرے ان بچوں میں سے ہو جو مجھے بہت محبوب ہیں. اور مسروق بھی حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے. جیسے ایک استاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو وہ اسی وجہ سے مسروق جو تھے وہ ابو عائشہ کہلاتے تھے, یعنی عائشہ والے. ابو کا مطلب باپ ہی نہیں ہوتا, والا بھی ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ بچوں کو اچھے ناموں سے یاد کرنا چاہیے. طنزیہ باتیں اور ڈانٹ ڈپٹ اور نام بگاڑ کے بات کرنا, یہ عام طور پہ بہت ٹرینڈ ہے کہ بعض اوقات ٹیڑھے میڑھے نام بنا دیے جاتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا یا غلط مطلب نکلتا ہے. تو ایسے پیار کے ناموں سے بلانا چاہیے کہ جس سے بچوں کو پیار محسوس ہو, نہ کہ ایک طنز محسوس ہو. پھر یہ کہ بول کر بھی بچوں سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے. جو بھی آپ کی زبان ہے, انگریزی ہے, اردو ہے, پشتو ہے, جو بھی, لیکن محبت کے الفاظ ادا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے لیے فرمایا, اللہم انی احبہ فاحبہ واحبب من یحبہ, کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر, اور اس سے بھی محبت کر جو حسن سے محبت کرتا ہے. یعنی آپ کے نواسے تھے حضرت حسن. تو آپ دیکھیے کہ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو ایسی دعا دی یا کبھی ان سے اظہار کیا کہ مجھے تم سے محبت ہے, بلکہ ہم تو کہتے ہیں اگر محبت کا اظہار کیا تو ان کا تو رو بھی نہیں رہے گا پھر ہمارا, اور تربیت ٹھیک نہیں ہوگی, بگڑ جائیں گے, اسپوائل ہو جائیں گے. بہت عام ہے یہ بات, بچوں کو اسپوائل نہیں کرنا چاہیے. محبت کرنے سے بچے اسپائل نہیں ہوتے, بچے اسپائل ہوتے ہیں ان کی ہر جائز ناجائز فرمائش پوری کر کے. وہ ہم بعض اوقات یہ ہے کہ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے تو ان کو کھلونوں پہ کھلونے خرید کے دیتے رہتے ہیں, یا اور اسی طرح کی ان کی فرمائشیں پوری کرتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جو والدین بچوں کو پیار نہ کریں ان کی مذمت بھی کی گئی ہے. اقرا بن حابس التمیمی جو تھے ان کے 10 بچے تھے. تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن آئے, آپ نے ان کو پیار کیا تو کہنے لگے کہ میرے 10 بچے, میں نے تو کبھی کسی کو پیار نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کچھ دیہاتی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چومتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا کروں اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم اٹھا لیا ہے. پھر اسی طرح بچوں کو توجہ بھی دینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران بھی بعض اوقات خطبہ روک کر ان کو توجہ دیا کرتے تھے. بچوں کے ساتھ روب کی بجائے نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے, یعنی ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے, بات کرنی چاہیے, آرام سے بیٹھ کے سمجھانا چاہیے, نہ کہ صرف ایک روب کے نام پر ہر وقت ان کو دھمکا کے رکھنا یا ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ وہ خوف زدہ ہی رہیں. پھر اسی طرح بچوں کی دلچسپی کی چیزوں میں دلچسپی لینی چاہیے. بعض اوقات ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر ہم بڑی بڑی باتیں کرنے کی عادی ہو جاتے ہیں اور بچوں سے ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. بچوں میں انٹرسٹ لینا چاہیے, ان کے کھلونوں میں انٹرسٹ لینا چاہیے, ان کے پیٹس میں انٹرسٹ لینا چاہیے. ان کی اگر کوئی خاص گیم ہے تو اس سے متعلق کچھ معلومات لے کے اس میں انٹرسٹ شو کرنا چاہیے تاکہ وہ کنفائڈ کریں اور ہمارے ساتھ اپنی باتیں شیئر کریں, اور جو ان کے دل میں ہے وہ ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان کی صحیح ڈائریکشن بھی انہیں دے سکیں. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت عائشہ سے شادی تو عمر کی چھوٹی تھی تو وہ گڑیوں سے کھیلتی تھی, تو شادی کے بعد وہ گڑیاں ساتھ لے آئیں اور وہ اپنے گھر میں کھیلا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی, سہیلیاں ادھر ادھر چھپ جاتی تھی, تو آپ حضرت عائشہ کی سہیلیوں کو ایک ایک کو ڈھونڈ کے بھیجتے کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کھیلیں. یعنی کس طرح وہ آپ کے شوق کا خیال رکھا کرتے تھے. پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ دل لگی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اسٹریٹ میں جا رہے تھے کہ آگے سے حضرت حسین نظر آئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور ان کو پکڑنے لگے. جدھر جاتے آپ ان کو پکڑ کے ان کو پیار کر کے پھر آپ نے چھوڑ دیا اور اپنا راستہ لیا. یعنی یہ صرف توجہ دینے کی بات ہے، امپورٹنس کی. تو اس سے آپ دیکھیں کہ بچوں کا کانفیڈینس لیول کہاں جائے گا اگر آپ ان کی طرف توجہ کریں گے اور ان کو پیار کریں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو بہلانا، اگر چوٹ لگ گئی ہے یا کسی بات پہ ناراض ہو گئے ہیں تو ان کو منا بھی لینا چاہیے. ہم بعض اوقات پھینک دیتے ہیں، اچھا خود ہی مان جائیں گے. نہیں، ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی لاڈ کرے اور ان کو کوئی امپورٹنس دے، ان کو کوئی پوچھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اسامہ بن زید کا منہ دھو دوں جب وہ بچے ہی تھے. تو میں نے کہا میرے تو بچے نہیں اور میں نہیں جانتی بچوں کو کیسے دھوتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے انہیں پکڑا اور دھو دیا لیکن صحیح نہیں دھلا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا اور خود ان کا منہ دھویا اور کہا کہ ہمارے ساتھ اچھا ہوا کہ تم لڑکی نہیں ہو. یعنی اسامہ کو کہنے لگے اگر تم لڑکی ہوتے تو میں تمہیں زیور پہناتا، تمہیں تحفے دیتا. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ لڑکیوں کو لڑکوں کے مقابلے میں بھی زیادہ پیار محبت کی ضرورت ہوتی ہے اور زیادہ شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کی دلچسپی کی چیزیں زیور کپڑا ہوتی ہیں تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح بچوں کے جذبات کا خیال، اگر کوئی پیٹ ہے، جیسے حضرت ابو عمیر جو تھے وہ ایک دفعہ غمگین دکھائی دے رہے تھے تو بتایا گیا کہ ان کی چڑیا مر گئی ہے جس کے ساتھ یہ کھیلتے تھے. تو آپ نے فرمایا ابو عمیر تمہاری نغیر کا کیا بنا. پھر اسی طرح مجلس میں اگر بچے بیٹھے ہوں تو بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے اور دائیں طرف سے آپ ہمیشہ کوئی چیز خود پی کر دیا کرتے تھے. تو اتفاق سے آپ کے دائیں طرف ایک چھوٹا بچہ تھا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں بڑوں سے شروع کروں. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے حصے پہ کسی کو ترجیح نہیں دوں گا. تو بہرحال آپ نے وہ مشروب پھر پہلے بچے کو ہی دیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ